صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اس محفل کا انعقاد ہے، اور جو خصوصی خطاب ہے وہ پیر سید حضرت علامہ عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہ مدعلی آپ نے فرمانا تھا، لیکن چونکہ ابھی اس وقت مرکز میں مرکزی جو مجلس شورا ہے اس کا اجلاس جاری ہے، تو اس وجہ سے تنظیمی مصروفیت کے باعث وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو ان کی کمی تو ہم کبھی نہیں پوری کر سکتے، لیکن چلیں ضمن جو کچھ باتیں ہمیں آتی ہیں آپ کو سبق سنا کے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کو جو ملا وہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور مصطفیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ آگے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر اس وقت لوح نہیں تھا ولا قلم، اور اے جابر اس وقت تو قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت ولا نار، اے جابر اس وقت جنت نہیں تھی نہ ہی دوزخ تھی، ولا ملک ولا سما، اے جابر اس وقت نہ ہی کوئی فرشتہ تھا نہ ہی آسمان تھے، ولا ارض ولا شمس ولا قمر، اور اے جابر اس وقت زمینیں نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ولا جنی ولا انسی، اور اے جابر اس وقت تو نہ کوئی جن تھا نہ کوئی انسان تھا۔ آج کہ یا رسول اللہ جن نہیں، انسان نہیں، فرشتے نہیں، آگ نہیں، پانی نہیں، دوزخ نہیں اور جنت نہیں، اس کے علاوہ لوح نہیں، قلم نہیں، چاند نہیں، تارے نہیں، سورج نہیں، زمینیں نہیں، آسمان نہیں، کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ تھا کیا؟ فرمایا کہ صرف اور صرف محمد عربی کا نور مصطفیٰ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور ہو جو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ پوری کائنات اگر کھڑی ہے تو یہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بلکہ اقبال تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبوت، اور نگہباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، یا رسول اللہ جو ساڑھے چہرے چمک رہے نے اے بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ، یا رسول اللہ کل جو قبر کے اندر چمک آنی وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ، یا رسول اللہ کل جو پورے صراط ہم نے پار لگنا وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ، کل ہمارے جیسے منہ کالے اور کم اعمال والے کل اگر دوزخ سے نکل کے اگر ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے نا، دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر ہم کل جنت میں جائیں گے تو یا رسول اللہ وہ بھی نور مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا اور ایک گناہ کر جانے کے بعد کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کسی کے نیچے سے زمینیں پھٹی، پوری قوم زمین کے اندر دھسی، کسی کے اوپر آسمان پھٹے، پتھر برسے، خون کی بارش، جو کا عذاب۔ آؤ بتائیں کہ وہ کون سے فرے کہ جو آج کے انسان نے نہ کیا، نہ آپ بندے بنے، نہ خنزیر بنے، نہ زمینیں پھٹی، نہ اندر دھسے، نہ آسمان پھٹے، نہ پتھر برسے، نہ جو کی بارش، نہ خون کا عذاب، اور وجہ کیا؟ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک عطائے عرب، جلائے عرب، یونس عجب، بغیر عرب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ آج اگر چہرے سلامت ہیں تو یہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔
یہ جو کچھ بھی ہے یہ آقا و مولا کی ہی وجہ سے ہے. اس لیے ساری ڈیوٹی اتنی ہے کہ اسی حضور دے نال پیار کریے انے واہ. امیر مجاہدین فرماتے سن کہ حضور دے نال پیار کرنا انے واہ. اب عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. انہوں نے لبیک کا جھنڈا اٹھا کے مسجد میں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں. بتاؤ جی کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے, کسی مولوی نے کہا ہے, کسی پیر نے کہا ہے کہ اندر دی گل ہے نا جی. جن کے اندر پاک سننا, جن کے اندر پاک تھے. مولانا روح فرماتے ہیں جس بندے کی فطرت گندی ہو جائے نا, جو بندہ اندروں گندا ہو جائے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کا زمانہ پاک کی وہ سیدھی راہ پر نہیں آتا. بتاؤ جی اب حکم ہے 53 سال, 1 2 3 4 5 10 مرتبہ نہیں, 53 سال آقا و مولا کا چمکتا ہوا دعا چہرہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. 53 ایئرز, آدھی صدی سے زائد 53 سال حضور کا چمکتا چہرہ دیکھا. صحابی نہیں بن سکا, ایمان نہیں لا سکا. کیوں؟ اندروں پلیت سی, اندر فطرت گندی سی. ابو جہل بن گیا. اور دوسری طرف ہے کہ جس کو دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے, مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں, نہ مکہ کے رہنے والے, نہ انصار میں سے بھی نہیں ہیں, اور مدینہ کے رہنے والے نہیں. اونچی بہت بڑی آپ کی کوئی برادری کوئی نہیں. جلد کی رنگت بھی سیاہ ہے, ناک بھی جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے بھی حبشی, ہیں بھی غلام, لیکن اندروں پاک سے نا جب دیکھا آقا و مولا کو, جب حضور دیتے ہر چیز وار دیتی, پھر آقا و مولا نے یہ مقام دیا کہ فتح مکہ کے وقت بڑے بڑے قریشی, ہاشمی, اجلہ, شانوں والے صحابہ وہ نیچے کھڑے, سید نیچے کھڑے, اور ساروں کے شہزادے امام حسن حسین بھی نیچے کھڑے. 10,000 کے قریب صحابہ نیچے کھڑے ہیں. لیکن جب کعبے کی چھت اتنے چڑھن کی بار آئی, حضور نے فرمایا کہ اب اگر کعبے کی چھت پہ چڑھ اپنے بار لے گا تو میرا غلام بلال حبشی ہو. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بتاؤ جی جدو بندہ مارا کھے نا حضور راستے پہ تھوڑ رہندی کوئی نہیں, مارے کئی بلال حبشی نے آقا و مولا کی وجہ سے. تو جدو آقا و مولا معراج سے تشریف لے کے گئے, واپس لوٹے, آگے کیا فرمایا کہ بلال رب نے تجھے اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ تو چلتا تو مکے کی گلی کے اندر ہے, لیکن تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت کے اندر سنائی دے. تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. یاد رکھو سودے ہوندے نے انے واہ, محبت ہوندی ہے انے واہ. یہ ریتیں روایتیں سب امیر مجاہدین جو رہ گئے سے نا وہ توڑ گئے. روایات اس نے کھو گئی سی نا, ٹھیک ہے, شریعت جو سی اب خرافات میں کھو گئی اور امت روایات میں کھو گئی. بال کے اندر کہ امت روایات میں کھو چکی تھی. آپ بتائیں جی جلسے ہو رہے ہیں, ہاں جی 30 عمرے کے ٹکٹ ہیں, اور حضور کی محفل میں جا رہا ہے, اور بندہ دل میں لالچ رکھ کے جا رہا ہے عمرے کے ٹکٹ کی. ہاں جی وہ تو موٹر سائیکل ملے گا, موٹر سائیکل آستے بندہ جناب محفل جا رہا ہے, پھر ساتھ کارڈ پائے جا رہے ہیں, پھر جہیز کے پیکج ہیں, پھر موٹر سائیکل ہیں, پھر عمرے کے ٹکٹ ہیں. ہم نے کہا یار تو عمرے کا ٹکٹ لینا آستے ہیں یا حضور کا ذکر سننا آستے آئے؟ ہاں جی لنگر ہوگا, نال لکھا جا رہا ہے جناب یہ پکا ہوگا وہ پکا ہوگا. ہاں جی بریانی ہوگی, چاول ہوگی, اسی چاول آستے نہیں آتے, اسی شربتہ پین آستے نہیں آتے. ایسی اگر محفل آگے تو اس کے مصطفیٰ کے جان پینے کے لیے آئے. سالوں موٹر سائیکل کی چاہیے, موٹر سائیکل ہی چاہیے, نہ عمرے کے ٹکٹ چاہیے. حضور کے نام وفات کرے کہ آپ قسم حضور خود تمہیں مدینہ پاک بھی بلا رہے گے, حرم بھی بلا رہے گے, عمرہ بھی حضور نے کرا دینا, حاجی بھی کرا دینا, اور اپنے مدینہ پاک بھی آپ کو بلا لینا. یاد رکھو لالچ نال گل نہیں ہوندی. امیر مجاہدین فرماتے ہیں ڈرو بندہ اور لالچی بندہ رب کبھی اس کو اپنے حبیب کی محبت دیتے ہی نہیں. بھلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں کہ زہر بے کے پیتا تو پھر کی پیتا, عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا, دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھلیا, اور پیار میں لالچ نال کیتا تو پھر کی کیتا. مطلب محفل کے اندر آ رہے ہیں تو لالچ ہے جناب موٹر سائیکل ملے گا, محفل کے اندر آ رہے ہیں کھانا ملے گا, کچھ بھی نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ محمد سے خاتون تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. اس واسطے محبت توجہ جی, محبت کرنی ہے انے واہ. اس دن میں دونوں ایک گل سنانا چاہوں. محبت کیسی ہوتی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ اپنے کاشانہ اقدس کی طرف نہ اس طرح تشریف لے کے آ رہے ہیں, اور رستے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کو ایک گھوڑا پسند آ گیا.
اور بدھو سی عرابی اس نے اس طرح رسی پکڑی تو گھوڑا لے کے کھلوتیا سی. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک پڑی. آقا و مولا کو وہ گھوڑا پسند آ گیا. اب وہ عرابی اکیلا کھڑا ہے. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گھوڑا بیچتا ہے؟ قال نعم. عرض کی جناب بالکل میں بیچتا ہوں. قیمت کتنی ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی. اب وہ جو بھی تھا وہ سودا طے پا گیا کہ جناب اتنی قیمت ہے, یہ قیمت طے پا گئی, قیمت طے کریں, گھوڑا لے لیں. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سودا طے فرما لیا نا, اب بالکل اکیلے ہیں. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ شخص اکیلا ہے, دونوں کے مابین سودا ہوا. پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو موقع پہ موجود ہو, کسی نے سنا ہو یا کسی نے دیکھا ہو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی جی؟ سودا ہو گیا گھوڑے دا, اور وہ شخص اکیلا تھا آقا و مولا اور اس کے مابین, بس تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے. اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی جاتا ہوں کاشان اقدس اپنے گھر کی طرف, میں اس دن قیمت لے کے آنا. آقا و مولا نے فرمایا میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں, آپ کو میں اس کی قیمت ادا کروں گا, گھوڑا آپ مجھے دے دینا. اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشان اقدس کی طرف تشریف لے کے گئے, قیمت اس کے لیے واپس آئے. جتنی دیر میں آقا و مولا دوبارہ لوٹے نا ادھر تشریف, جتنی دیر واپس آئے, اس دوران ایک بندے نے نا مل زیادہ لا دیتا گھوڑے دا, اور جب مالک ہے سی گھوڑے دا بدھو عرابی, وہ بدنیت ہو گیا, انکاری ہو گیا. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے, آقا و مولا نے فرمایا جی قیمت لو, وہ گھوڑا دو. وہ کہنے لگا جناب میری تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, میری اور آپ کی سودا طے پا گیا, ہمارے درمیان میں بیچ میں بات ہوئی ہے, یہ قیمت طے پائی ہے, میں قیمت لینے گیا, میں آ گیا, آپ قیمت لیں اور گھوڑا جو ہے وہ مجھے واپس دیں. اس نے کہا جناب میرا اور آپ کا تو سودا ہوا ہی کوئی نہیں, ہماری تو بات ہوئی کوئی نہیں. اپنا ایک تماشا سا اس سے برپا کر دیا, لوگ جناب جمع ہو گئے, اب پورا مجمع اکٹھا ہو گیا. درمیان میں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر, سامنے عرابی کھڑا گھوڑے دی جناب رسی پکڑ کے, اور کہا نہیں جی میرا تو تہاڈے نال سودا ہے کوئی نہیں. اپنا وہ آگے سے ایک بات کر گیا. اس نے کہا جناب ٹھیک ہے, اب لوگ سارے جمع. اس نے کہا جی آپ کی شریعت ہے نا, جو آپ فرماتے ہیں, جو شریعت آپ لے کر آئے شریعت محمدی کے تحت یہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہے تو میں گواہ پیش کروں. اس نے کہا جناب ٹھیک ہے, جب تسی اگر میرے نال سودا کیتا ہے نا اور اتنی قیمت طے پائی ہے تو آپ کوئی گواہ پیش کریں, گواہ موقع تو تسی پیش کر دو, گھوڑا میں تمہیں دے دوں گا. اب سارے بندے نے سنیا, انہوں نے کہا جی گل تو ٹھیک ہے. اب اس بندے نے گل کر دیتی, اس کہا جناب گواہ موقع کا پیش کرو تو گھوڑا جناب تہاڈا قیمت ادا کرو, گھوڑا لے جاؤ. اب مجھے بتاؤ کہ تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں, اب موقع تو گواہی دے گا کون؟ لیکن یہ وہ عشق ہے. اقبال کہتا ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے جو بات کھل نہ سکی, عطا کر دیا کالی کملی والے نے ایک اشارے سے. وہاں سے گزر ہوا صحابہ رسول ہیں حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جو گزر ہوا نا, آپ نے دیکھا بندے جمع ہیں, مجمع بڑا اکٹھا. آپ نے ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, کیا بات بن گئی؟ تو بندے کہنے لگے جناب یہ تو اس طرح سودا ہوا. آپ نے مولا جلوہ کا رسول فرماتے کہ سودا فرمایا. بدھو کہنا سودا ہویا کوئی نہیں. اگے بدھو کو گل کر دیتی جناب کوئی ہے گواہ تو پیش کرو تو گھوڑا لے جاؤ. تو جیسی آپ نے سنا نا, آپ کے بیٹے شریعت کھڑا کوئی نہیں تھا. بتاؤ جی یہ وہ صحابہ نہ دھرتی پیدا کیتا, انہیں جاؤ سارا ورگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, انہیں چار جارہ ورگا. صحابہ نے بھی علم حاصل کیا, دنیا کے مدرسے سے نہیں بلکہ مکتب محمدیہ سے حاصل کیا. یہ وہ صحابہ جن کے شریعت پڑھائی امام الانبیاء نے, جن کو قرآن و حدیث پڑھایا آقا و مولا مالک و مختار نے, اور صحابہ سے بہتر شریعت جانتا کوئی نہیں تھا. صحابہ سے بہتر روح حق پر بدعت جانتا کوئی نہیں تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے, شرک کیا ہوتا ہے. اور صحابہ تو بہتر اے بھی کوئی نہیں جانتا سی کہ گواہی کب اور کیسے دی جاتی ہے. لیکن جیسی بات پڑی نا کان میں تو سنو جی یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. وہاں سے نعرہ لگایا, آپ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ کا مولا حضور علیہ السلام نے سودا فرمایا. اس تو بڑی انواع محبت کی دلیل ہو سکتی ہے جی, سنا نہیں دیکھا نہیں. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر کتنے سخت جوڑ سے وہ قائد ہے, کتنی سخت شرائط ہے کہ موقع کا گواہ, اور اس کے لیے بنفس نفیس موقع پہ موجود ہونا بھی ضروری ہے. آنکھوں سے دیکھا ہونا بھی ضروری ہے, کانوں سے سنا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن آپ موقع پہ گواہ نہیں, موجود نہیں,
تو گواہی دے دی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا نے سودا فرمایا ہے، سودا فرمایا ہے، سودا فرمایا ہے۔ اب جب حضور نے سنی نا آپ کی یہ بات گواہی، آقا و مولا نے آپ کی گواہی قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی۔ شریعت حضور کی ہے، حضور نے قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی، حضور کے رب نے قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی۔ تو ان سارے جناب کافر بیچارے پریشان، اس کا جی ٹھیک ہے جی گھوڑا ہویا تھا، آقا و مولا نے قیمت ادا کی۔ حضرت خزیمہ انصاری نے رسی پکڑی، آپ چل پڑے۔ جدو ذرا جب آگے پہنچے نا، آقا و مولا نے ان کو روک لیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ آپ نے تو نہ سنا نہ دیکھا، آپ کو تو نہیں پتا کہ میں نے سودا کیا ہے، اور آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے، آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ تو پتہ ہے رو پڑے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں۔ آپ کو فرمایا کہ رب میرا خالق حقیقی ہے، دن رات رب کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کبروں کے اندر جائے گے، ایک دن آئے گا کہ کبریں پھٹے گی، جسم برآمد ہوں گے، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا کہ جنگل میں ایک دن دونوں ہوگی، دوسرے کی بیٹی لے ہوگی، پھر آپ نے تو فرمایا کہ تمہیں ثواب دے گا، آپ بات کروائیں گے، یا رسول اللہ ایسی کوئی ثواب دیکھتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہوتے پوچھے گا جام میں بھر کر کے پلاؤں گا، یا رسول اللہ ایسی کچھ دیکھتا نہیں۔ دل لے کے آپ نے فرمایا رب کو مانا، مان لیا کہ جنت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بات اتنی ہے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا خدا ہو سکتی ہے، جہاں رب ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرما دیا سودا فرمایا کہ سودا فرمایا۔ ساری سنا ہو گئے، آپ نے جو فرما دیا کہ سودا فرمایا، یہاں بات ختم ہے۔ بدلے کا سوال اللہ بدل قرآن میں بدلا جائے گا، ہر کوڑے میں حکم کوڑے خدا فرمانا بدلا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا سودا فرمایا تو سودا فرمایا، بس۔ پھر آقا و مولا پھر نوازتے کیا ہیں، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدل سیدھا ہزارہ نام رنگین محمد۔ شریعت کا قاعدہ تو آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا، اس وقت بھی وہی تھا، قیامت تک شریعت کا قاعدہ وہی ہے جو حضور نے فرما دیا۔ معاملہ جدو بھی کوئی بھی ہوئے گا نا، کوئی صحابی بھی ہے، کوئی بھی ہے، تو گواہ دو ہی ہوں گے۔ تسی کلے ہو، قسمہ چکو، جو کچھ مرضی کرو، گواہ مرد دو، جے نہیں تو ایک مرد تو دو عورتاں ایک مرد برابر نے۔ شریعت کا قاعدہ اس وقت بھی وہی تھا، لیکن ہوا کیا؟ جب حضور کے ساتھ ان و محبت کی نا، شریعت کا قاعدہ ادھر ہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ حضور نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے خزیمہ۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اکیلا بھی گواہی دے گا۔ پھر آقا و مولا کے پردہ فرما جانے کے بعد دور صدیقی آیا، چیف جسٹس صدیق اکبر ہے، بڑی بڑی کچہریاں ہیں، کوئی بھی معاملہ درپیش ہونا سی، حضرت خزیمہ اکیلے کھڑے ہو کے گواہی دیتے تھے۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ جہاں تسی سے گھلے ہو، کیوں کہ آقا و مولا نے جو وزن بڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، اکیلا کھڑا ہوگا، اور اگر یہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، آپ ایک مرتبہ ایک گل ہے کہ گل جدو بھی بنے گی نا، بھار جدو بھی بنے گا، مربیاں دی وجہ تو نہیں، ان دے بھار تے نہیں، اور پیسے دے زور تے نہیں، منصب کی وجہ سے نہیں، اور آپ کے جناب وہ کاروبار کی وجہ سے نہیں، پیسوں کی وجہ سے نہیں بنے گا۔ بھار جدو بھی بنے گا حضور کی غلامی کی وجہ سے بنے گا۔ یہاں بھار بنا حضرت خزیمہ انصاری کا، کیسا بھار بنا جی؟ کلہ گواہی دے گا تو دو جنیاں دے برابر۔ اگے آؤ جی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کا بظاہر دیکھنے میں نا جسامت، آپ کا قد زیادہ بڑا نہیں تھا، آپ چڑھے کسی درخت ہوتے اور صحابی رسول بیٹھے سن، تو جدو انہوں نے ویکھیا نا تو انہوں دا تابند اس طرح اٹھتے ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود دی نا پنڈلی نظر آنے لگی، تو جیسے صحابی رسول نے ویکھیا تو انہوں دا ہاسا نکل گیا، ہنس گئے۔ ہسن دی وجہ ایسی کہ یار اتنی بڑی ہستی
اتنی بڑی شخصیت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا، اس بات کے اوپر میں محمد عربی بھی راضی ہو گیا، میرا رب بھی راضی ہو گیا۔ حالانکہ اتنے بڑے مجاہد اسلام اکیلے تلوار اٹھا کے آگے آگے 100 کافروں کو اکیلے کاٹتے ہیں، اتنا بڑا حضور کا غلام ہو، اتنا بڑا جرنیل اسلام ہو، تو جدو پنیاں ویکھیاں تھے چھوٹی چھوٹیاں پنڈلی چھوٹی ہنس گئے، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے نہ طلب فرما دیا۔ یہ وہ بات ہے، آقا و مولا اپنے غلاموں کے بارے میں اتنی بھی بات برداشت نہیں فرماتے۔ حضور سے یہ بھی نہ گوارا ہوا کہ یہ ہنسا کیوں، آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں، صحابی رسول کو طلب فرما دیا، جان بوجھ کے نہیں ہنسے تھے، اہل بے صاحب کا ہنسا نکلیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ہنسے ہیں، آج کی یا رسول اللہ وہ چھوٹی پنڈلی دے کے ہنس گیا۔ حضور نے فرمایا جو چھوٹی پنڈلی دے کے تو ہنسا نا، رب کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ بھار بنیا کس دی وجہ تو بنیا، حضور دی وجہ تو بنیا، عشق مصطفیٰ دی وجہ تو بنا، حضور کی غلامی کی وجہ سے بنا۔ بھار جدو بھی بنے گا حضور دی وجہ تو ہی بنے گا۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا جاؤں، آقا و مولا اپنے غلاموں کو کوئی بندہ تانا مار جائے نا حضور سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں خود چونکہ پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے 9 سال نوکری کی ہے، میں قانون پڑھتا بھی رہا ہوں اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، کلاسز میں لیتا بھی رہا ہوں۔ ملک پاکستان نہیں، ورلڈ ہسٹری کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جماعت کل عدم ہوئی ہو وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہو جائے، کوئی جماعت کل عدم ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ بحال ہو جائے، آج تک اس طرح نہیں ہوا۔ دسو جی، اور ہو بھی مذہبی جماعت جس کا پنجہ پورے کفر کے گردن کے اوپر اس کا جمایا ہوا ہو، پورا کفر میں اس نے مگر ہے، تو کفر کے آگے کرتے ورلڈ بینک یو این کے کہنے کے اوپر وہ جماعت کا عدم کی جائے یہودوں لوگ کو خوش کرنے کے لیے، پھر جماعت بحال کس طرح ہوئی؟ ہم نے کہا بات یہ کہ آپ کا ہمارا تو یہ برداشت نہیں فرماتے، سبھی گزر جان کے بعد جی وہ حضور کے غلام کے پیر نالے جب بھی مسئلہ ہے عزت رسول کا، جب بھی معاملہ آیا خطبہ پہنچا، اور اس دور میں اتنا نام بھی ہے، دوریاں بھی چھوٹی ہے، نہیں ہے، ٹی وی بھی دیتے، ڈرامے بھی دیتے، نمازیں بھی پوری دیتے، اموال بھی پورے دیتے، جو اب تک کو بھی جیسا تھا ویسا نہ کر سکے، لیکن اتنی بات ضرور جب گل آ گئی عزت رسول سے، گل آ گیا خطبے میں پہنچے، نہ ماں دیتی، نہ بیوی دیتی، نہ چھوٹے بچے دیتے، نہ ہمارے باپ دیتے، نہ اپنے زمینیں دیتی، نہ اپنا لیتے دیتے، سب کچھ چھوڑ جانے کے بعد حضور کی ذکر پیرا دیا، بدلے میں شہد بھی کھائے، دلے بھی کھائے، ہتھکڑیاں بھی گئی، لوگوں کے تانے بھی سہے، جہاں مطلب جیلوں میں بھی رہے، سراخیں بھی برداشت کی، تو پھر آپ کو مولا کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ اس دور کوئی دنیا دار کمینہ اٹھے اور حضور کی عزت کے محافظوں کو کوئی بندہ غدار کہہ دے، حضور کے خط میں نبوت کے محافظین کو کوئی بندہ دہشت گرد کہہ دے، آپ کو مولا کے رضوان مصطفیٰ کا ہو دائی اور اس کو کوئی شخص کہہ دے کہ یہ انتہا پسند ہے، یاد رکھو کہ حضور کا غلام وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، نہ وہ غدار ہو سکتا، نہ وہ انتہا پسند ہو سکتا، حضور کا غلام صرف اور صرف غلام مصطفیٰ ہوتا جو بھاڑ بنے حضور جو بنے تو حضرت خزیمہ انصاری کا بنا، آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بنا۔ آپ بتائیں جی اب اس حدیث مبارکہ کی شرح کیا بنتی ہے؟ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ اس کا زہد و تقویٰ، حضور نے یہ نہ فرمایا کہ اس کی نمازیں، حضور نے یہ نہ فرمایا کہ اس کے ایمان کا بھار رب کے نزدیک، حضور نے فرمایا کہ اس کی پنڈلی کا وزن۔ دنیا کی سب تو بھاری چیز دے نال حضور نے تشبیہ دیتی۔ ویسے تو سب سے اونچی چٹانیں ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 ہے نا جی، لیکن یہ جبل احد کا حضور نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پورے دنیا کے پہاڑ ملا لیے جائے نا، جبل احد کا ایک پتھر سب سے بھاری اور بھرکم ہے، بھار سب تو زیادہ اس ہے، وجہ کہ حضور نے فرمایا جبل احد کا بھی بھار بنا تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جبل احد ہے، احد کا پہاڑ، حضور نے فرمایا میں محمد عربی اس سے پیار کرتا ہوں، احد پہاڑ سے، اور حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے جو مجھ محمد عربی سے پیار کرتا ہے۔ بھار بنا غلامی رسول کی وجہ سے بنا۔ اب یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، بتاؤ جی بڑے بڑے جرنیلوں کے، آئی جیوں کے، کمشنرز کے، ڈی پی او ڈی سی او کے نام سے آپ واقف نہیں ہیں، حتیٰ کہ وقت کے وہ حاکم ہیں، برسر اقتدار ہیں، تنخواہیں بھی ہیں، پروٹوکول بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں۔ ہم آپ سے پوچھیں بتائیں سیکرٹری داخلہ کا نام بتائیں، نہیں آتا۔ بتائیں جی
एडिशनल आईजी का नाम बताएं, आईजी का, कोर कमांडर का, जर्नैलों के नाम से आप वाकिफ नहीं। लेकिन अगर असी तुहानू ये पूछिए कि दसो भी 5वें ग्रेड के कांस्टेबल सिपाही मुमताज का नाम आंदा है कि नहीं आंदा? बताओ जी, बड़े बड़े वक्त के हाकिमों का नाम ना बन सका, आईजीज, डीसीओस, कमिश्नर्स, डीपीओस का नाम और डीआईजीज का नाम ना बन सका। 5वें ग्रेड के कांस्टेबल मुमताज का भाव बन गया। बात नहीं है कि ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बताओ जी, जिस वक्त सिपाही मुमताज हुसैन कादरी ने शैतान तासीर गवर्नर पंजाब का सीना 27 गोलियों से छलनी किया, उसको वासले जन्म किया, आप बताएं क्या उस वक्त ऊपर थानेदार नहीं सर? बताओ जी, क्या डीपीओ थे, एसपी थे, डीआईजी थे, कमिश्नर, आईजी सारे नहीं थे, लेकिन वो सारे सोच नहीं रहे थे। वो 15 ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज कादरी ले गया, बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े तख्त वाले वो सोच नहीं रहेंगे। व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबा जी बाबू किसी लोगों का बड़ा भार है ना अपने साइज से, हम कहते हैं आज भी खुदा की कसम इस तरह तराजू लग जाए ना, तराजू एक पढ़ने असी सारे आईजी थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, आरपीओ थे, डीपीओ से बिठा दईए। मैं मस्जिद में बैठ के बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। और तराजू के दूसरे पढ़ने में आज भी अगर हम मुमताज हुसैन कादरी की जूती रख दें, उसका वजन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा किस तरह? ये मुजाहिद की शान बड़ी है। एक शख्स आया और हाँ 6000 दिनार, उस वक्त के पता नहीं करोड़ों के बराबर होना है, बड़ा उस वक्त का कोई मिलियनर था, कोई बिजनेस टाइकून आ गया, 6000 दिनार चुक के आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त मुजाहिदीन के एक जमात रवाना हो रही थी ना किसी मुहिम की तरफ, और रवाना हो रहे, उसने आगे माल पेश कर दिया जहाद के लिए। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह कुछ मुजाहिद नेड़े नेड़े कोई हो गया अमल? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि जो तूने ये 6000 दिनार दिए हैं, वो जो मुजाहिद जा रहा है ना मुजाहिद, हुज़ूर ने फरमाया कि उसकी जूती के तस्मे के ऊपर जो गर्दो गुबार आएगा, तेरे जो 6000 दिनार उस तक भी नहीं पहुंच सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैसे तो जूती मुजाहिद की जो जूती है, जो उसका तस्मा है, जो तस्मे के ऊपर कितना गुबार, कितने रेत के ज़रात आ जाएंगे। हुज़ूर ने फरमाया ये तेरी दी हुई रकम तो उस तक नहीं पहुंच सकती। आगे आका व मौला हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि जिस शख्स ने इतनी देर के लिए जहाद किया, जितनी देर ऊँटनी डाची के दूध धोने के दरमियानी वक्फे में लगती है, इतनी देर, हुज़ूर ने फरमाया इतनी देर जहाद करने की बरकत से अल्लाह ताला उसके ऊपर दोज़ख की आग को हमेशा के लिए हराम फरमा देगा। इसलिए आज बताओ, आज क्या किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस क्या सिर्फ और सिर्फ वो फलस्तीनी हो गए? क्या वो हमारा किबला अव्वल नहीं है? करीब 18 माह आका मौला ने चमकता हुआ दुआ चेहरा फरमाकर आका मौला ने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाजें पढ़ी भी, पढ़ाई भी। पहला किबला अव्वल तो बैतुल मुक़द्दस है मुसलमानों के नजदीक, आज भी तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस। आज भी बताओ जी, कोई बंदा अपने पीर का, अपने वालिद साहब का तबर्रुक को दुनिया से चला जाए ना, किसी काफिर को नहीं देता। आप बताएं क्या मस्जिद अक्सा शरीफ क्या आप कहो मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तबरुकात में से नहीं है? मिराज पर तशरीफ लेके जाते हुए आप कहो मौला ने इमामत नहीं फरमाई मस्जिद अक्सा जन्नत, तमाम अंबिया इकराम के तबरुकात में से। आज बताओ कि उस इसराइल के अंदर, यहूदियों के अंदर ये जुर्रत किस तरह हुई? अकलौता मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों का, अकलौता मुल्क इसराइल, और कितना वो आपके पंजाब से कई गुना छोटा। कुल आबादी इसराइल की कितनी है, कितने यहूदी है? शहर कराची से 6 गुना कम आबादी है इसराइल की। तो यहाँ 57 इस्लामी मुमालिक है, जुर्रत नहीं है कि कोई बंदा चू भी कर सके। हमने कहा बस इतनी बात ऐसी मने आप पहले सियासत आस्ते, इक़्तिदार आस्ते, कुर्सी आस्ते, और जने ने अपने जनानी में मरवाया, प्यो ने पुत्र मरवा देता, पुत्र ने प्यो मरवा देता। कौन सा जुल्म है और कौन सा जबर है? लोगों के यतीमों के लोग पर तुम चूस गए, सब कुछ तुमने किया अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए, हमने बर्बाद किया। लेकिन अब बताओ कि तुम्हारी कुर्सी का तकद्दुस बैतुल मुक़द्दस से भी ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान में इश्तिहार लगे, एक जनाब वो बगैर उतार है मुल्क पाकिस्तान। हमने कहा उसके लिए इतने इश्तिहार तुमने लगाए, बताओ कि किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के लिए कितने इश्तिहार लगाए?
اقبال کہتا ہے یہ وہ بات، اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب و صاف حجازی نہ رہے۔ اقبال کہتا ہے کہ 150 کروڑ سے زائد مسلمان موجود ہیں، 21 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود، لیکن ان کے اندر کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث نہیں ہے۔ کچھ ہزار لے کے چلا 1187 میں، کچھ ہزار مجاہدین اسلام ایوبی لے کے چلا، اور پورے کروسیڈرز کو، سلیبے کو، پوری نصرانیت کی قبر توڑ کے رکھ دی، مسجد اقصی کے اوپر دوبارہ حضور کے نام کا جھنڈا لہرا کے رکھ دیا۔ لیکن آج تو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث نہیں، آج تو کوئی سلطان محمود غزنوی کا وارث نہیں، آج ایک بھی محمد بن قاسم کا وارث نہیں۔ اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہاں میں تم کو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ہم نے کہا غیرت ہو نا، غیرت ہو تو ایک عورت کو قید کیا راجہ داہر نے، 60,000 فوج ہے، اور سندھ اس وقت ہند تے سندھ ہونا سی نا، ادھر پاکستان دے برے صغیر تک بعد بنے نا، اس سائڈ تے سارا خراسان، پھر ہند تے سندھ، پورے سندھ ہوتے وہ قابض سی، اس دی بادشاہت سی۔ ایک عورت اس نے گرفتار کی تھی، اس عورت نے کسی طرح خط بھیج دیا، 17.5 سال عمر ہے، 17.5 سال نہیں ہوئی، محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ فوجی لے کر چلا، اور اس کے ایک اس طرح ہو سکتا ہے یہ ساڑھے چینے جی عورت حضور کے نام کا کلمہ پڑے، ہندو کو گرفتار کرے، چند ہزار لے کے چلا، راجہ دار کی پوری سلطنت کی آگ رکھتی، کراچی نہیں، کراچی سے لے کے ملتان تک کے علاقوں سے فتح کیا۔ ابھی بھی آپ جائیں، ابھی بھی جائیں، باب الاسلام اس لیے کراچی کو کہا جاتا ہے، محمد بن قاسم نے اسلام کے دروازے کھولے تھے۔ آج بھی ملتان شریف کے اندر مدینہ الاولیاء میں آج بھی محمد بن قاسم کی یادگار لگی ہے۔ دسو جی انہوں نے رگا دے اندر خون ہے سی تے ساڈے نہیں؟ اقبال کہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہیں لیکن تو خود باقی نہیں۔ آج قبلہ اول بیت المقدس کے لیے پھر کس نے نکلنا ہے؟ آج بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی وہ کون سا ظلم ہے جو وہاں نہیں ہوا۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک بھی چون نہیں کر سک رہا۔ اس واسطے سے دانوں کہنے سن کہ حضور دا دین تخت لے کے، اور لوگ کہنے سن جناب آ گیا تو پھر کیا ہوگا، مولوی کیا کریں گے، دین کیا کرے گا۔ میں نے کہا اور کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہودیوں کے اندر یہ جرأت نہیں ہونی تھی کہ وہ قبلہ اول بیت المقدس پر اپنا تسلط جما سکے۔ کسی ایک ملک میں بھی 57 اسلامی ممالک میں اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا، یہودیوں کے اندر یہ جرأت نہیں ہونی تھی کہ وہ غزہ کے اوپر اس طرح بمباری کر سکیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہوتی نا لبیک کی حکومت، اگر ہوتا حضور کا دین تخت پر، تو خدا کی قسم اس وقت تک ہم نے سارے مسائل اسرائیل کو مان کر اسرائیل کو ہم نے سب حکم سے ختم کر دیا۔ باقی رہ گیا عالم کفر، انہوں نے نالوے سے مک لینا سی۔ اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کفر کے اندر جان نہیں ہے کہ وہ مجاہدین اسلام کے سامنے کھڑا ہو۔ انہوں نے پیو ایسے نا مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے تاریخ پڑھی کوئی نہیں، ABCD 1 2 3 جو پڑھے جنگ یرموک ہے، 6,60,000 کا فوج رومیوں کی کھڑی ہے، اس وقت کی سپر پاور ہے۔ یہودی ایسے نا، یہودی نصرانی کرسچن سارے سامنے کھڑے، اور وہ مارکا ایسا تھا کہ یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا، سارے رومی سلطنت والے نے، رومیوں نے، کافروں نے پوری دنیا کی فوج اکٹھی کی، 7.25 لاکھ فوج اکٹھی ہوئی یرموک کے میدان پر۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نبی ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، ایت فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، چائنا تک یہ پھیل گئے، اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے مدینہ پاک پر حملہ کر کے مدینہ پاک کو ہم نے فتح کر دینا۔ کافر کہنے لگا، انہوں نے کہا جی یا سی مر جانا ہے یا سی مار دینا۔ اور وہ دن اور آج کا دن قریب 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، رومیوں کی وہ کمر صحابہ نے توڑی، آج تک رومی دوبارہ پاور میں نہیں آ سکے، آج تک رومی دوبارہ جو سے ہے وہ طاقت میں نہیں آ سکے۔ تو پھر توجہ ہوا کیا جی، ان کا ایک بہت بڑا چڑیل سپہ سالار رومیوں کا، جو دنیا کا سب سے پاورفل، سب سے جو ہے وہ طاقتور انسان تھا، جس کے بارے میں عام مشہور ہے، امام واقعی نے بھی فتح شام میں لکھا، جس کے بارے میں عام مشہور ہے، اکیلا جدو مشق کرتا سی نا، اس طرح ٹریننگ کرتا سی، 1000 جنگجوؤں کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا تھا، اس کو گرا کوئی نہیں سکتا تھا۔
اب وہی جنگجو ہے سپہ سالار، یہ ہے جی کفر کی پاور. وہ چنگے پلے گھوڑے دیتے بہ کے آیا سامنے، اس نے آ کے اعلان کر دیا، اس کہا جی ہے تم میں سے کوئی ایسا مسلمان جو اکیلا ہے تن تنہا میرا مقابلہ کر سکے؟ تو یہاں سے 86 سال کے صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 86 سال کے بزرگ ہیں. آپ کے جسم پہ ذرا نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ لوہے کے اندر ڈوبا ہے. آپ کے جسم کے اوپر ذرا نہیں، ڈھال نہیں، ہاتھ میں تیر نہیں، تلوار نہیں، نیزہ نہیں. بزرگ صحابی چلے، آپ نے نا اس طرح آستین کر کے گھوڑے کی نا اس طرح کر کے پوچھے پکڑی لوگوں کے سامنے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح پوچھے پکڑی نا گھوڑے کی، آپ نے نا مقابلہ بعد میں جائے گا، جو ماں کا دودھ پیتا پہلے گھوڑے کا پیتا. دل اس لوگ آیا وہ گھوڑا اڑا نہیں سکا، آپ نے پاور کیسی تھی. ایک بار کہتا تیرا وہ بازو توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیکھ تو مستقبل ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اس واسطے آج کو ہمیں سے کہنے نکلو نہیں. ایک بات کہتا ہے کہ آج تو نکل، ایک بات کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. ایک بات کہنے کبھی سوچا بھی ہے کہ دو دھاری یہ فولاد کی شمشیر تلوار یہ کیا چیز ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کی فیوزوں پر کاٹ ہے کیا، ملتا کیا ہے تلوار اٹھانے سے. ایک بات کہتے ہیں مرد مسلمان سوچا ہے کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اس بائت میں یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں تو ہیت کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا مالک آواز یا حامل تلوار. ایک بات کہتے ہیں آج بھی تلوار چک صحیح قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. اقبال کہتا ہے اس تلوار کے اندر حیدری فیض بھی آ جائے گا، خالد بن ولید کا وار بھی آ جائے گا. اس آتے یہ ہماری طرف سے تحریک لبیک کی طرف سے اعلان ہے، اور ابھی انشاءاللہ 5 نومبر بروز اتوار دن 11 بجے انشاءاللہ ایک بہت بڑا مارچ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیلیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ سب نے ملین مارچ کا انعقاد ہے، آپ ساروں کو دعوت ہے، آپ سب نے ادھر آنا ہے. آئیں گے نا جی انشاءاللہ. ابھی بھی جو لبیک یادسہ ریلیاں جو تاریخ کی طرف سے نکلی اس کا مقصد یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بغیرت وقت کے حاکم ہے نا ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ فی الفور ہمارا یہ مطالبہ حکومت سے کہ فی الفور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کرو. آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ابھی؟ آج ہی سرکاری سطح پر اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سرکاری سطح پر اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ووٹ میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ خدائیہ کو جہاز لے کے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ داریہ کو جنگی میرے لے کے جانا چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ کہ یہ سارے اور اسرائیل حقق مسائل اسرائیل کو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ اسرائیل کو سفر ہستی سے دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہیے کہ نہیں؟ قبلہ پر بیت المقدس میں جھوٹی سٹنڈے سے دوبارہ آزاد کرانا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں دوبارہ اللہ اکبر اذانے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنی زبان بدلنے کی اپنی محنت کی اپنی فلسطین قوم کے سر کے اوپر دوپٹے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ ایک ساتھ آج حکومت پاکستان 5 لاکھ فوجی یہ روانہ کرے. اے نہیں کہ اسی خالی تہاڈے سامنے ایویں منہ زبانی تقریرا کر رہے ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگاروں کی صدا سن، ہماری دعا سن. کوئی ایسا سبب بنے یہ حضور کے غیرت مند غلام ایک بار ایسی اسرائیل پہنچ جائیے بس. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. 5 لاکھ فوجی حکومت پاکستان روانہ کرے. کتنے جی؟ یہ ہماری تاریخ کی طرف سے پتہ نا پیر سید ظہور حسن شاہ صاحب آپ نے یہ اعلان کیا. کتنے جی؟ 5 لاکھ. زیادہ نہیں ہے، ابھی بھی ہم نے بہت زیادہ ان کو چھوٹ دی ہے. فوج کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. میں کہا لیکن کمال بات ہے نا، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. شاہ جی نے تقریر کرتے کرتے پوری فوج کی اور فضائیہ کی نفری گن لی اس طرح. تب آپ نے کہا جا رہا ادھے تو زیادہ تسی رکھو، 5 لاکھ تسی سانو دیو. 5 لاکھ چلن فوجی تو انشاءاللہ
15 लाख मुजाहिदीन इस्लाम तारीख लब्बैक फलस्तीन के लिए हमारा करेंगे। तो ये ऐसी बात नहीं, आप हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ए नहीं ऐसे झूठ करते नहीं मारे। मेरे मुजाहिदीन फरमाने से मुबालगा राय भी ना करें। आप फरमाने से, ये आपके अल्फाज है, मुझे खुद हमें आप तालीम फरमाने से आप कहना है नहीं कि बंदे 100-200 बैठे हों, कुछ हजार हों तो तुसी कहो जी ठाटे मारता समुंदर, हम मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह के घर में। 15 लाख का मतलब है 15 लाख। बंदा बद हो सकता है, घटेगा नहीं। तो तुसी भी सारे आ जाना। असी तानू 15 लाख बंदे गिन के देंगे। क्या करके देंगे? नाल तोल के भी देंगे, बाहर वाले गिन के भी देंगे। 15 लाख ए नहीं कि सारी चले जान, असी गिन के भी देंगे, असी तोल के भी देंगे, असी तोल के भी देंगे। 15 लाख के अंदर एक भी नचन वाले दे पुत्र नहीं होगा। बिल्कुल असी तोल के देंगे, सारे के सारे रूप में जंग नहीं हो सकता, नचन वाला कोई नहीं हो सकता, और नचन वाले का पुत्र नहीं हो सकता। सारे नेक वालों के पुत्र होंगे, सारे हजूर के गुलाम होंगे, सारे हजूर के गुलाम। एक कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन, पूरे तरीके से, और जनाब रामन शरीयत, और जनाब सोने पगड़ी वाले, जुल्फा वाले, दाढ़ी वाले, चौड़े सीनों वाले, तौहीद की अमानत सीनों में रखने वाले, शर्म वाले, पर्दा वाले, हया वाले, ये सारे मुजाहिदीन इस्लाम। तो गोली चांद की बात नहीं आई, गोली खान की बात नहीं आई, सिर्फ असी जाना है इसराइल के पागल में एक नारा लगे, अल्लाहू अकबर, बस चौड़े तकबीर से सिर्फ असी 15 लाख चले जाइए, एक नारा लगना है, एक धमक लगनी है, अल्लाह की कसम पूरा कुफर हमारे पांवों में आ जाएगा। यहूद की ये हिम्मत नहीं है, कुफर की ये जुर्रत नहीं है। बताएं जी 100 जंगे आका मौला ने लड़ी और लड़वाई, 27 में तो आका मौला खुद बनफ्स नफीस जो है वो शरीक हुए ना, बाकी जो रह गई 73 आका मौला ने साहबा को भेजा। ये जितने भी गज़वात हुए ना, गज़वात ज्यादा से ज्यादा 11 गज़वात ऐसे हैं कि जिनमें काफर ने कुफर ने तलवार उठाई है कुछ देर के लिए, जिसमें बदर है, ओहद है, तुझे सुने ने हनैन, कुछ ऐसे ने, ठीक है, हनैन में उन्होंने हमला कर दिया, बदर में, ओहद में, ठीक। इसके अलावा जो भी आका मौला साहबा जंग करने तशरीफ लैके जाने से कुफर वेखदा सी, उसी वक्त तलवारां आके पैरों ही रख देना सी, और कहना सी तुसी जिते ते असी आ रहे, और अगर ये साढ़े बस तर होगी कोई नहीं, असी तुहाडा मुकाबला करी। ज्यादा से ज्यादा 11 ऐसे गज़वात हैं जिसमें कुफर ने भी तलवारें उठाई थोड़ी देर के लिए, इसलिए निकलना जरूरी है। इंशाअल्लाह हुजूर दे नाल अन्ने वा प्यार करो। आज अगर किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस इस वास्ते से रो रहे हैं, ये याद रखें, ऐ जो चक्की फिरदी है ना, फिर अच्छे बुरे दाने सारे पीन होंगे ने। आज अगर किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मुल्क पाकिस्तान ते लखा भी जमा कर लो, किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के एक जरे के बराबर भी नहीं है, एक जरे के भी बराबर जो है वो नहीं है। आज अगर हम किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं निकलते, तो फिर आज अगर आपको ये पता लगे कि इस रात अगर वो किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला कर देते हैं, फिर तुसी सारे दसो कि 57 इस्लामी ममालिक में कौन है कि जो निकलेगा? कोई निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। इसराइल तो धमकी दे चुके हैं, ये तो वर्ल्ड वॉर की तरफ, ये जरा सी गैरत करे तो ये तो सारा काम उधर जा रहा है। इसराइल ने तो कह दिया हमारा जिधर जी चाहेगा पूरे अरब में हम जिस मर्जी जगह को निशाना बनाए। अब बताओ जो फौजें वो चला देते हैं किबला अव्वल के लिए, तुम ना निकल सके, आज वो किबला अव्वल के ऊपर वो हमला करते हैं, कल वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ चलते हैं, कौन निकलेगा? आप बताओ निकलेगा? जब किबला अव्वल नहीं रहना तो फिर मेरे और आपके घर किस तरह रहने हैं? तो तानू साड़ी गल पता किस दिन समझ आनी है? जिस दिन गोला पैना सड़ देते सारे घर कुछ भी नहीं रहना, सारा कुछ जो चला जाएगा ना, इधरों हिंदू लैके आएंगे जहाज, उधरों यहूदी लैके आएंगे, और मगरब की तरफों अमरीका ने भी आ जाना। उस वक्त जो गोले पैने ने ना, फिर तानू इस मौलवी की आवाज खाने चाहनी है कि वो ठीक के अंदर से खड़े हो जाओ। लेकिन उस वक्त बात जो उनसे वो बड़ी दूर निकल जाएगी, उस वक्त पर हाल कोई नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, हुजूर के दीन के लिए आज खड़े हो।
آج کھڑے ہو. باقی بات رہی ہے کہ کوئی بندہ کہنا نا کہ دین کا رستہ یاد رکھو, دین ساڑا محتاج نہیں, اسی دین دے محتاج ہیں. آج اسی دین واسطے کھڑے ہوئے تو ساڑے واسطے عزت ہے, نہیں تو قرآن کی نص ہے رب تمہاری جگہ ہٹا دے, کوئی اور جواب لا کے کھڑی کر دے گا. برفانہ لگا ذکر کا دعویٰ رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا نا, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ یاد رکھو, جہاں بندہ سوچ دے نا, چاہے وہ جو بھی ہے, کوئی ایجنسی والا ہے, کوئی تھانے دار ہے, کوئی منشی ہے, جہاں مرضی ہے, اور کوئی وڈیر ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی ایم این اے, ایم پی ہے, کوئی دنیا دار, یاد رکھو تسی یہ سمجھ دو نا کہ لبیک کے نعرے نو تے دین نو تسی ڈنڈا پا لو گے, خدا کی قسم پوری دنیا بھی آ جائے, یہ دین تہاڈے گھراں دے اندر بھی بڑھے گا. راہ کوئی نہیں روک سکتا, بھاویں بوئے بند کرو تے بھاویں چھاپے مرواؤ تے جو کچھ مرضی کرو, حضور دے نال پیچھے نہیں ہٹنا, ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آخر موت ہے, منہ چھپا چھپا کے جینا ہے. میں نے اس دن بھی یہ بات کی, کم سے کم دور حاضر میں آج حضور کا غلام وہ ہے کہ جس دن محلے ایجنسی والا آ جائے نا, یا تھانے دار یا پولیس ڈالا لے کے آ جان, اس کو لبنا نہ پوے, پوچھنا نہ پوے ادھر حضور کا غلام رہندے تو اس کا بوا کہڑا. جے صدیقی ہو تو بتاؤ جی, جب آپ کا مولا مدینہ پاک ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے سن, 100 سرخ اونٹوں کا اعلان ہے, پوری دنیا کی جناب اسی دولت دیں گے, بڑے بڑے کھوجے روانہ ہوئے, حضور دا پتہ کراؤ جی کدھروں جا رہے ہیں تے ہے کدھر نے. ابو جال ہے تے بڑا ترکھا سی نا, بڑا سیانا سی اپنی طرفوں. ابو جال نے کیا کیتا, ابو جال سیدھا چلیا تے ابو بکر صدیق دے بوئے دیتے. اس نے پتہ سی یہ ہوتے ہیں حضور کے غلام. اس نے پتہ سی کہ پوری دنیا دی قوت بھی سامنے آ کے کھڑی ہو جائے نا تو صدیق اکبر حضور دا ساتھ چھڑن آنے ہوئی گے. اور میں پتہ سی جے گئے نے تو صدیق اکبر ہی نال گئے نے, تو صدیق اکبر دے بوئے تے آ گیا. میں کہ صدیقی سنت ہے, شکر خدا دے کرو, حضور دی عزت ناموز دی گل ہوئے تے سارے بوئے چھڑ گئے, سارے بوئے تے پولیس آ جائے. اس سے بڑی سعادت کی اور کون سی بات ہے. تے گھڑی چوری دی گل ہوئے تے سارے بوئے چھوڑ گئے, تواڈے بوئے تے پولیس چلی جائے. اس سے بڑی کڑی ضلالت ہے. دنیا دار دی عزت دی گل ہے, سارے بوئے چھڑ کر پینامہ لیک ہو جائے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے, سارے بوئے چھڑ کے 9 مئی فوج تے حملہ ہوئے, سارے بوئے چھڑ کے پولیس تے نبیاں ڈالے تواڈے بوئے تے چلے جان. اے ضلالت تسی کھٹی. ختم نے بہت دی گل ہے, سارے بوئے چھڑ کے پولیس ساڈے بوئے تے آ جائے. اے اعزاز اسی لیا. یہ تو بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اس واسطے سے کہتے ہیں الحمدللہ سے صدیقی ہیں ہم لوگ, الحمدللہ فاروقی ہیں. تو اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے, نہ سیاہ دن رہے نہ سیاہ کار رہے. ہمیں صرف اور صرف دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا قرآن کی نص ہے نا, عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اہل ایمان کے لیے. عزت آپ کی تھی, تاج آپ کا, تخت آپ کا, پیو دادا دی زمینہ تہاڈیاں, ملک آپ کا, سب کچھ تو آپ کا نہیں ہے. آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ سارا کو تہاڈا ہے نا. مسجد آپ نے بنائی ہے یا آج دسو جی کتنے پیسے دیتے نے صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ نے مسجد واسطے؟ مسجد تہاڈی, زمینہ تہاڈیاں, اور جناب وائی تہاڈی, سارا کچھ تہاڈا, گھر تہاڈے, زمینہ تہاڈیاں, پیو دادے دے, ساری جگہ تہاڈی, سارے شجرے والے بیٹھے ہو, نسی لوگ بیٹھے ہو, سارا کچھ تو ہمارا ہے. نیچے تو حسینی بیٹھے, اوپر جزیدی کس طرح آگے. نیچے تو ممتاز قادری کو ماننے والے بیٹھے, اوپر ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگانے والے کس طرح آگے. نیچے تو سارے شرم پردہ حیا والے بیٹھے, اتنے نچن ٹپن والے کس طرح آگے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی؟ نیچے تو سارے عقیدہ ختم نبوت پہ جان چھڑکنے والے بیٹھے, اوپر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کس طرح آگے. اور نیچے تو اپنے بچوں کو بھی گھٹی میں عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے والے بیٹھے, اوپر وہ بغیر کس طرح آگے جو خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکا. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے, میں اس دن آ رہا ملتان سے, بھائی یہ بات آخری ہے, میں یہاں سمیٹوں گا. میں اس دن ملتان کو آ گیا, راتی چونکہ سے لیٹ ہی فارغ ہونے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ملتان فٹ پاتھ کے اوپر لوگوں کی جوان بچیاں کھلے آسمان کے نیچے سو رہی ہیں, گھروں میں سو رہی ہیں. وہ ہماری بیٹی ہیں, یہ ہماری بیٹی نہیں ہے, یہ ہماری بہن نہیں ہے. اور اس کے سامنے تو نہیں, آگے جا کے پھر ہم نے گاڑی کھڑی کر دی. تو میں ادھر بیٹھ کر اتنی دیر میں ہی سوچتا رہا, میں کہا یار کوئی کٹو سا صحیح, کس بچی کا قصور کیا ہے آپ بتائیں. اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ جوان ہماری بہن, وہ آپ کی بیٹی جو آج فٹ پاتھ کے اوپر سوئی ہے, اس کا کیا قصور ہے بتائیں. اس کا یہ قصور ہے کہ وہ اسلام کے قلعہ ملک پاکستان میں پیدا ہوئی, پہلا قصور. اس کا یہ قصور ہے اس کے باپ نے تو سود کا نظام کا قیام نہ کیا.
اس کا باپ تو وزیر اعلیٰ نہ رہا، اس کا باپ تو وزیر بشیر MP نہ رہا، اس بچے کے باپ نے تو یوگا نوٹ کی ایجنٹیاں نہیں کی، اس کے بچے کے باپ نے تو عقیدہ ختم نے بول کر ڈاکہ نہ ڈالا، اس بچے کے باپ نے تو یتیموں کا لہو نہ چوسا، اس بچے کے باپ نے تو باہر کے ملک میں محلات نہ بنائی۔ بتاؤ کہ یہ بچیاں کھلے اسمان کے نیچے کیوں شہید؟ اس کے ساتھ کے اوپر سے چھت کھینچنے والا کون ہے؟ اس کا گھر چھیننے والا کون ہے؟ اس بچے کا یہ قصور ہے؟ ہاں اس کا اتنا قصور ضرور کہ یہ بیچ چوک پہ جا کے ناچی نہیں، ہاں اس کا اتنا قصور ضرور اس نے گانا گایا نہیں، اس نے زبان سے آنکھوں موڑے کے اوپر دھوم پاک میں نذرانہ بھیجا، ہاں ہماری اس بہن کا، ہاں اس قوم کی بیٹی کا اتنا قصور ضرور ہے کہ یہ رات کو جا کے برہنہ کسی کے محلے میں جا کے ناچی نہیں ہے، بلکہ مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے رب کے سجود، رب کے سامنے سے سجدے میں گری ہے، سجدے کیے ہیں۔ اس چیز کا اس کو آپ دے رہے ہیں جناب، آج اس کو صلہ مل رہا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے باپ حق حلال کی خون پسینے کی کمائی لے کر آتا ہے، اور جنہوں نے نیچے چپل والے ہیں، جنہوں نے ملک لوٹا، جنہوں نے بدماشیاں کی، جنہوں نے حضور کا دین نہ دیا، اور انہوں نے دیا، انہوں نے زنانیوں کے لکھوں روپے سے سرخی پاؤڈر لا، ان کے تو کتے بھی گوشت کھائے، ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ اور لفظ دی، اور جو اقلیت کے غدار ہیں انہیں تو پیدا ملک ہے، ملک تو ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ حضرت شیخ الحدیث امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے بزرگ پوروں میں بھی اپنی تاریخ، اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا اس قوم نے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سرے دارا۔ اقبال کہتا ہے میں مان سکنا تیرے لبیک بھی سمجھ نہیں آئی، میں بھی مان سکنا کہ تیرے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں، ہم نے یہ بھی مانا کہ مولوی سے قرآن پڑھا سمجھ نہ آیا، مولوی کی تقریریں سنی وہ بھی نہ سمجھ آئی، 30 سال کی تربیت کی وہ بھی سمجھ نہ آئی۔ اقبال کہتا ہے جھلیا گھٹ گھٹے کہ ویک تو کس ماں کا پتر ہے، اور ذرا کم سے کم یہ تو دیکھو تم کس ماں کی اولاد ہو۔ اقبال کے اندر تیری ماں نچن ٹپن والی نہیں سی، تیری ماں وہ سی جو راتی کھان واسطے روٹی نہیں سی تے پانی پی کے سو گئی، بھوکے پیٹ سو گئی، اپنا دامن داغدار نہیں ہونے دیا۔ اقبال کہتا ہے تو اس باپ کی اولاد ہے، تو کن کے جھولیوں میں تو پلا بڑا، تیری تربیت کی، تیرا باپ وہ ہے کہ جس سے تپتے سورج کے نیچے حل اس نے بایا، خون پسینے کی کمائی کر کے دانا لے کر آیا، حلال کا تمہارے منہ میں ڈالا، اور اس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے نہیں ڈالے، تو پھر تسی کیوں نہ دے حامی بن گئے بھائی؟ آج مجھے آپ بتائیں جی، آپ سارے حق لال کے کما رہے ہیں، سارے تسی سارے بیٹھے ہو، حق لال آلی ہو، اس واسطے تو مسلم بیٹھے ہو نا اللہ دے گھر، آپ سارے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، ہمارا دل روتا ہے، آپ سارے حق لال خون پسینے کی کمائی کماتے ہیں، کماندے ہو نا جی سارے، پھر 50% ٹیکس تو ریاست آپ سے لے کے جا رہی ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پھلوں کا سیزن بھی چلا گیا، لوگوں کے بچے پھلوں کا ذائقہ ان کی زبانیں بھول چکی ہیں۔ آپ 100 روپیہ حق لال کا آپ کماتے ہیں، خون پسینے کی کمائی، کتنا اوکھا جی پیسہ کمانا حق لال کا؟ تسی گھر لے کے آندے ہو، رستے حکومت ریاست نے تہاڈے تو 50 روپے کھو لیندی ہے، 50 روپے تو ٹیکس ہے، 50 روپے تو ریاست نے تہاڈے تو کھو لے۔ میں خود معیشت کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ جتنے ٹیکس ہیں، انکم ٹیکس ہے، GST ہے، سیل ٹیکس ہے، ٹول ٹیکس ہے، جتنے ٹیکس ہیں یہ سارا ظلم ہے۔ خدا کی قسم شریعت کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس بندے نے کھانا واسطے روٹی نہیں ہے، بیوی بچے سامنے بھوکے مار رہے ہیں، حکومت اس نے بھی خون نچوڑ دیے، روٹی نہیں ہے نہ کھا، بھوکا مار جا، لیکن تو سانو ٹیکس دے گا۔ بتاؤ جی کفن 3000 روپے کا کفن آ رہا ہے، 1000 روپے تو حکومت اس کے اندر بھی ٹک رہی ہے، ساڑھے تے کفن بھی تسی جناب ٹیکس لائے بیٹھے ہو۔ ہمارے تو کفن بھی تب ہوتے ہیں جب پہلے تمہارے پیٹ بھرنے ہوتے ہیں۔ ہاں جی قبر اگر 20,000 روپے کی تیار ہو رہی ہے تو 10,000 تسی اس کے اندر ٹیکس لائے کے جا رہے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سارا کچھ کر کے بھی تو پھر ذلت کیوں ہے؟ سب کچھ کر کے بھی تو پھر بھی بھوک کیوں ہے، افلاس کیوں ہے؟ پھر بھی ہمارا اور آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ اسلام کہتا ہے کہ 2.5% دو زکات، بس وہ بھی وہ جو صاحب نصاب ہے، جس کی پسری منے، بیوی بچوں کو کھلاؤ، ضروریات زندگی پوری کریں، پھر 2.5% زکات دیں۔ اس کے بعد ملک پاکستان سے 7 گنا بڑی ریاست ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی کتا بھی فرات کے کنارے بھوکا مرے گا، عمر اس کا بھی رب کو جواب دے۔ پھر دین ریاست کتے کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتی۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ ہاں میں وہی گل کر رہا ہوں، توجہ وہی گل تسی، ہاں آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ آپ بیوی بچوں کا پیٹ کاٹیں، تسی پیسے کاٹ کے کسی بندے نو دیو، اے لے وہ بندہ جا کے شراب پی لے، پھر ٹھیک رہ سو؟ بولو جی سارے،
تسی بیوی بچے دا پیٹ کٹو، کسی بندے نو تسی پیسے دو، اے لو جی، اور بندہ جا کے زنا کر لے، پھر ٹھیک ہے، تسی پیسے کسی بندے نو دو، وہ بھی ہیں بھی آپ مسلمان، وہ جا کے اس کے بعد جون سا ہے کوئی بندہ زنا کر لے، پھر ٹھیک رہ سو۔ جتنے پیسے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، صاحب لانا کرتے گوشوارے، آپ گھر جا کے ریزرو تقسیم لازمی کرنی ہے، شاید کوئی تھوڑا جا اندازہ تو ہو جائے۔ سارے پیسے جو آپ نے دیے ان کی تو شرابیں پی گئی، میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے تو زنا کیے گئے، ان کے تو کڑیاں نچائیاں گئیاں، نہیں کیا ان کٹو فیس بک پہ۔ ابھی یہ فیسٹیول دوبارہ شروع ہو رہا ہے لاہور کے اندر، لاہور کے اندر ناچ گانا کنجر خانہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے فیسٹیول، ابھی یہ بھی شروع ہو جائے گا میرے خیال میں 2-4 دنوں کے بعد، 10 دنوں کے، اور تصویریں لگائی ہوئی ہیں، لڑکیوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کر ان کو بھگا رہے ہیں، اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، مہینے کی 40 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس کی، کتنی جی؟ وہ تو صدر اپنے جیب تو دے رہے ہیں، وزیر اعظم دا پیو دے رہا ہے یا اسی دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کم سے کم 8 بجٹ پاس ہوتے ہیں، اس میں دلیل دے رہا ہوں، بات ختم۔ 8 بجٹ پاس ہوتے ہیں ملک پاکستان میں، ایک وفاق کا اور باقی یہ 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان کشمیر ساروں کا۔ اگر آپ کا پیسہ شراب میں اور عیاشیوں میں اور زنا پر اور جناب ان خراب کاموں میں نہیں صرف ہو رہا تو مجھے پھر آپ جواب دیں، میں بھی اپنی ساری باتوں کا رجوع کرتا ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ مجھے یہ بتائے کہ جتنے بجٹ پاس ہوئے کیا 1 روپیہ بھی مسجد کے لیے رکھا گیا؟ نہیں۔ اونچا بولنے جی، رکھا گیا؟ یہ ہے جی ملک پاکستان۔ کیا 1 روپیہ مدرسے کے لیے رکھا گیا؟ تحفظ ناموس سے رسالے کے لیے، عقیدہ ختم بورڈ کی حفاظت کے لیے، قرآن و حدیث کے تعلیم عام کرنے کے لیے؟ نہیں۔ ہاں پیسے آپ کے رکھے گئے سینما کے لیے، خدا کی قسم سینما کے لیے ٹیکس رکھا گیا، فلم انڈسٹری کے لیے ٹیکس رکھا گیا۔ آپ کے پیسے فلم ایکٹریسز کو، ناچنے والے کو نہیں دیے گئے، ایوارڈ بھی دیے گئے، پیسے بھی دیے گئے، گٹر کے ڈھکنوں تک کے لیے پیسے ہیں۔ گردوارے بنائے کہ نہ بنائے جی؟ کرتارپور کتنا کھربا روپے دا گردوارہ بنیا، مسجد نہیں بنا سکے۔ مندروں کے لیے پیسے ہیں، مساجد کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اے مسلمان، کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ دن رہیں، نہ سیاہ کار رہے۔ آج رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا ضرور ہے کہ رب نے آپ کو آزاد پیدا کیا، رب نے آپ کو آزاد پیدا کیا اور حضور کا غلام بنایا۔ تے آج اے پٹے تواڈے اپنے ہتھاں دے پائے نے، اے زنجیراں تواڈے اپنے ہتھاں دی پائیاں نے، اے کالک اسی اپنے ہتھاں دی ملی اپنے منہ دے اوتے۔ سارا کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، صرف چیز ضرورت اس عمر کی ہے کہ حضور کے دین کی طرف لوٹیں۔ اسی اپنی ذمہ دار سے کام پورا کریے، اسی کام کریے، انشاءاللہ۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے عرش پر کوئی ایسا گھر باقی نہ رہے گا، چاہے وہ کچا ہو، گارے دا ہوئے، یا اے تمبو نما ہوئے، خیمہ نما۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا گھر باقی رہنا نہیں ہے روئے عرش کے اوپر جس کے اندر دین گھس نہ جائے، جس کے اندر دین نہ داخل ہو جائے۔ اس کی صورتیں 2 ہیں۔ حضور نے فرمایا یا تو تم عزت اکرام کے ساتھ دین آ جائے گا، یعنی تسی اس کو منو گے دین تانوں عزت دے دے گا، نہیں تو حضور نے فرمایا پھر جو ڈکو گے تو دین اپنی پاؤں نال گھسے گا، دین پہ تانوں ذلیل کر دے گا، تانوں مغلوب کر کے، لیکن تہاڈے گھراں دے اندر دین داخل ہوے گا۔ دین یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کائنات یہ کائنات اس وقت تک فنا نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہتا نا کہ یہ کائنات نا تمام ہے شاید، کیوں کہ آ رہی ہے دبا دم صدا کن فیکون۔ اقبال کہتا ہے تو سن نہیں سک رہا، لیکن کن فیکون کی صدا بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ حضور کا دین آنے کو ہے، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا، انشاءاللہ قبلہ اول بیت المقدس، انشاءاللہ اس کی بھی بہاریں لوٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔